औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 12 द ब्लैंकेट के हवाले से पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट। सवाल का मतलब ये है कि कहानी द ब्लैंकेट का टाइटल किस तरह अहम है। तो इसका जो उन्वान है, टाइटल कहते हैं उन्वान को, तो इसका आंसर है द टाइटल ऑफ द स्टोरी द ब्लैंकेट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ब्लैंकेट। द स्टोरी बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लैंकेट एंड एंड्स विद इट। Peter's father is sending his own father to old age house by giving him a blanket, but later on changes his mind and started living happily. The whole story is about blanket, so we can say that the title suits the play. ये जो जवाब है इसका मतलब ये है कि कहानी द ब्लैंकेट का टाइटल बहुत ही अहम है, क्योंकि पूरी कहानी ब्लैंकेट के गिर्द घूमती है। कहानी ब्लैंकेट के बहस से शुरू होती है और इस पर ख़त्म भी हो जाती है। पीटर का वालिद अपने वालिद को ब्लैंकेट यानी कंबल देकर बूढ़े लोगों के घर में भेज रहा है, लेकिन बाद में वो अपनी इस सोच को तब्दील कर देता है और सारे खुशी से रहने लग जाते हैं। क्योंकि पूरी कहानी ब्लैंकेट के हवाले से है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये टाइटल इस प्ले के लिए मौजू हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी द ब्लैंकेट, हाउ इज़ इट रिजॉल्व। सवाल का मतलब ये है कि कहानी द ब्लैंकेट में जो तनाज़ा है, जो झगड़ा है, जो टेंशन है, उसका तजिया करें और उसको किस तरह हल किया गया है, यानी इसमें कौन सा मसला है। अच्छा जी, इसका आंसर है द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी द ब्लैंकेट इज सेंडिंग ग्रैंडडैड अवे टू ओल्ड एज हाउस फॉर एवर। यानी इस कहानी में जो तनाज़ा है, जो टेंशन, जो मसला है, वो है दादा जान को हमेशा के लिए ओल्ड हाउस को भेजना। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड when Peter teaches his father a harsh lesson and stops him from sending granddad to old age house. Peter exposes his father's guilt and he changes his mind. यानी इस तनाज़े को इस तरह हल किया जाता है कि जब पीटर अपने वालिद को एक अच्छा या सख्त सबक सिखा जाता है और उसको दादा जान को ओल्ड हाउस में भेजने से रोक लेता है। पीटर अपने वालिद की को उसकी गलती दिखा देता है और वो अपनी सोच को चेंज कर देता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एनालाइज द टोन ऑफ द स्टोरी, इज इट जॉयस और सॉरफुल, एक्सप्लेन। सवाल का मतलब ये है कि कहानी के टोन यानी लबो लहजे का तजिया करें, क्या ये खुशी का लहजा है या अफसोस हो और गम का, वजाहत करें। तो इसका आंसर है द टोन ऑफ द स्टोरी इज सॉरफुल बिकॉज पीटर्स डैड इज सेंडिंग हिज ओल्ड फादर टू ओल्ड एज हाउस। अपेरेंटली ही इज हैप्पी बट इन हिज हार्ट ही इज वेरी सैड। वी फील सॉरी फॉर द ओल्ड ग्रैंडडैड when Peter says that this is the last night they would have together, but the story ends in a happy tone and they live together happily. जवाब का मतलब ये है कि कहानी का टोन जो है वो गमगीन है, क्योंकि पीटर का वालिद अपने वालिद को ओल्ड हाउस में भेज रहा है। ज़ाहिरी तौर पर वो खुश दिखाई देता है, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत खफा या अफसरदा है। हम बूढ़े दादा जान के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं जब पीटर कहता है कि ये आखिरी रात है जो कि हम एक साथ गुजारेंगे, लेकिन कहानी खुशी के लहजे या अंदाज में ख़त्म होती है और वो
خوشی سے اکٹھا رہنے لگ جاتے ہیں. اچھا جی, کویشچن نمبر 4 ہے, What attitude does Peter show about his dad and granddad? سوال کا مطلب یہ ہے کہ پیٹر اپنے باپ اور دادا جان کے ساتھ کیا رویہ دکھاتا ہے. اچھا جی, اس کا آنسر ہے Peter shows a loving and friendly attitude toward his granddad. Being a sensible, kind-hearted and caring child, he shows great love for his granddad. Peter's attitude about his father was unfriendly. He becomes angry when he comes to know that his father is sending granddad to old age house. جواب کا مطلب یہ ہے کہ پیٹر اپنے دادا کے ساتھ محبت برا اور دوستانہ رویہ دکھاتا ہے. ایک باشعور, مہربان اور احتیاط رکھنے والے بچے کے ناطے وہ اپنے دادا کے لیے بہت زیادہ محبت دکھاتا ہے. پیٹر کا رویہ اپنے والد کے ساتھ غیر دوستانہ ہے, یعنی دوستوں جیسا نہیں ہے. وہ خفا ہو جاتا ہے جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا والد دادا جان کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج رہا ہے. اچھا جی, کویشچن نمبر 5 ہے, ہاؤ از دا تھیم آف دا بلینکٹ دا تھیم آف آور ڈس انٹیگریشن آف سوسائٹی ایز ویل. سوال کا مطلب یہ ہے کہ دا بلینکٹ کہانی کا جو مرکزی خیال ہے, اس کا جو موضوع ہے, وہ کس طرح ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا بھی مرکزی خیال ہے یا موضوع ہے. تو اس کا آنسر ہے The theme of the story The Blanket is the disrespect and injustice of young generation towards old people. یعنی کہانی The Blanket کا جو موضوع ہے وہ ہے نوجوان نسل کا بوڑھے لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ان کی بے عزتی کرنا. کس وجہ سے وہ بے عزتی کرتے ہیں؟ Due to their materialistic approach towards life. زندگی میں ان کی زندگی کا مادہ پرست سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. Such kind of approach towards life is also the main cause of disintegration of our society as well. So we can say that the theme of the story, The Blanket, aptly befits on present day disintegrated society. یعنی زندگی میں مادہ پرستی کا سوچ یا طرز زندگی ہمارے معاشرے کے انتشار کی بھی بڑی وجہ ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلینکٹ کی کہانی کا موضوع ہمارے معاشرے کی بگاڑ پر بھی فٹ آتی ہے. تو کویشچن نمبر 6 ہے, ڈسکرائب یور ریلیشن شپ ود ڈفرنٹ فیملی ممبرس. ہو یور ریلیشن شپ از دا موسٹ کارڈیل ود and who you stay aloof from and why? Explain. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاندان کے مختلف خاندانی افراد کے ساتھ اپنے رشتے کی وضاحت کریں. آپ کا رشتہ کس کے ساتھ زیادہ محبت پر مبنی ہے؟ کارڈیل کا مطلب ہے زیادہ محبت رکھنا, دلی محبت رکھنا. اور کس سے آپ الگ رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں, وضاحت کریں. تو اس کا آنسر ہے I have very close relationship with all my family members. خاندان کے تمام افراد کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے, میرے جو تعلقات ہے وہ بہت دوستانہ ہے. But my relationship with my mother is cordial one. لیکن اپنی ماں کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے, جو میرا تعلق ہے, وہ دلی محبت پر مبنی ہے. Because کیونکہ she takes great care, کیونکہ وہ بہت زیادہ خیال رکھتی ہے آف می, میرا, اینڈ پرووائڈ سلوشن ٹو آل مائی پرابلمس, اور میرے تمام مسائل کا حل وہ نکالتی ہے. آئی اسٹے aloof فرام مائی ایلڈر بردر. میں اپنے بڑے بھائی سے تھوڑا سا دور رہتا ہوں, الگ رہتا ہوں. بیکاز ہی از اے ویری اسٹرکٹ پرسن, کیونکہ وہ سخت مزاج والا آدمی ہے. اینڈ ہیز نو ٹائم ٹو اسپینڈ ود اس, اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یا صرف کرے وہ وقت. اچھا جی, کویشچن نمبر 7 ہے, if Peter had been exposed to mass media, social media and internet, would he have developed the same intimacy with the grandfather as he did in the story? Elaborate. سوال کا مطلب یہ ہے
کہ اگر پیٹر کا سامنا ماس میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے ہوتا تو کیا وہ اپنے دادا جان کے ساتھ اتنی گہری دوستی رکھ پاتے جس طرح کہ اس نے کہانی میں کی ہے؟ یعنی جس طرح کی گہری دوستی اس نے کہانی میں کی ہے۔ اچھا، اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، تو اس کا آنسر ہے if Peter had been exposed to mass media, social media and internet، اگر پیٹر کا واسطہ یا پیٹر کا سامنا ماس میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے ہوتا، he would not have developed the same intimacy with the grandfather، تو وہ اپنے دادا جان کے ساتھ اتنی گہری دوستی نہ رکھ پاتے، because being busy with internet, mobile phone, Facebook and WhatsApp، he would not have had time to sit with his grandfather and share each other feelings، کیونکہ انٹرنیٹ اور فیس بک اور واٹس ایپ پر وہ اتنا زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ وہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 8 ہے وائی ڈز پیٹرز ڈیڈ گیٹ اینگری ود دا گرل ہی از گوئنگ ٹو میری؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ پیٹر کے والد اس لڑکی کو کیوں غصہ ہوتے ہیں جس سے وہ شادی کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے پیٹرز ڈیڈ گیٹس اینگری ود دا گرل ہی از گوئنگ ٹو میری بیکاز پیٹر کا والد اس لڑکی کو غصہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنے جا رہا ہے، کیونکہ شی ڈز ناٹ وانٹ گرینڈ ڈیڈ ٹو ہیو سچ این ایکسپینسو ڈبل بلینکٹ، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دادا جان کو اتنا قیمتی اور ڈبل کمبل ملے۔ شی انٹینڈس ٹو کٹ اٹ انٹو 2 پارٹس، وہ اس کو 2 حصوں میں بانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انٹینڈس کے معنی ہے ارادہ رکھنا۔ When she keeps on talking about this, Peter's dad gets angry with her۔ جب وہ بار بار اس کے حوالے سے کہتی ہے تو پیٹر کا والد غصہ ہو جاتا ہے اس کو۔ اچھا جی، کویشچن نمبر 9 ہے What does our religion teach about old parents؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب بوڑھے والدین کے متعلق کیا سکھاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے Our religion Islam teaches us to respect the elders whether they are our parents, relatives or any other old person۔ Allah says in the Holy Quran that obey Allah, His Prophet ﷺ, and be kind and good to your parents, and if one or both of them reach their old age, do not hurt them with harsh words۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کرے، خواہ وہ ہمارے والدین ہو، ہمارے رشتہ دار ہو یا کوئی بوڑھا آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے احکامات پر عمل کرو اور اپنے والدین کے ساتھ مہربان اور اچھا رہو، اور اگر ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو یا ان کو سخت الفاظ نہ کہو۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔